بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوبصورت چڑیل، کیس نمبر 5، آخری حصہ۔ ظاہری بات ہے ثنا بھابھی چچا سے بہت پیار کرتی تھی، انہیں تو جانا ہی چاہیے تھا۔ اور ان کا گاؤں کہاں ہے؟ انسپکٹر خان نے پوچھا۔ ان کے گاؤں کا نام ہے لال سندروالا اور وہ موٹر وے کے ساتھ ہے، فیصل آباد سے کچھ پہلے ہی ہے۔ ہم سب سے پہلے پیر بابا کے پاس گئے تو انہوں نے کہا اس بات کا فائدہ اٹھا لو سفیر، تم اپنا چلہ آج رات سے شروع کر دو اور انسپکٹر خان تم بے شک اس کے پیچھے گاؤں چلے جاؤ، اگر وہاں نہیں ملتی یا وہاں غائب ہوتی ہے تو مجھے اطلاع کرنا، پھر میں عمل سے پتہ کر لوں گا کہ وہ کہاں ہے۔ ٹھیک ہے پیر بابا، جیسے آپ کا حکم۔ پھر میں قبرستان چلا گیا اور رات کے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ جلد ہی مجھے ایک پرانے درخت کے ساتھ ایک پرانی قبر مل گئی، میں اس پر نشان لگا کر آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ میری آنکھ شام 6 بجے کھلی تھی، ابھی اندھیرا ہونے میں کچھ دیر باقی تھی۔ میں اپنی جگہ پر پہنچ گیا تھا، وہاں میں نے حصار کھینچا تو میں اس قبر پر بیٹھ گیا اور چلنا شروع کر دیا۔ پہلی رات سکون سے گزری۔ انسپکٹر خان ثنا کے گاؤں گیا ہوا تھا، میں گھر آ کر سو گیا۔ دن کو بہت کالیں آئیں لیکن میں نے یس نہیں کی۔ شام 6 بجے تک میں اٹھا اور کھانا وغیرہ کھایا اور قبرستان کی طرف چل دیا اور اپنی جگہ پہنچ کر بیٹھ گیا۔ آج موسم بھی خراب معلوم ہوتا تھا، چاند کا کوئی نام و نشان نہ تھا، ہوا تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی اور مجھے چلہ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا، جب میں گھر سے نکلا تو موسم صاف تھا لیکن جب قبرستان میں قدم رکھا تو موسم خراب ہو گیا۔ خیر میں علم کرنے لگا کہ آسمان پر بجلی چمکی اور بادل شور کرنے لگے، ہوائیں تیز تیز ہونے لگی، بہت زیادہ شور ہونے لگا، مجھے عمل کرنے میں بہت مشکل ہونے لگی۔ کچھ دیر میں بارش ہونے لگی لیکن یہ کیا بارش حصار کے باہر ہو رہی تھی اور جس جگہ میں تھا اس جگہ کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ بادل خوب برسا، ہر جگہ پانی ہی پانی ہو گیا لیکن حیران کرنے والی بات یہ تھی پانی کا ایک قطرہ بھی میری طرف نہیں آ رہا تھا۔ موسم اب صاف تھا، چاند نظر آ رہا تھا اور چاندنی ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ بادل کا شور تھم چکا تھا اور اب مکمل خاموشی تھی، میں نے اپنا عمل جاری رکھا تھا۔ صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے انسپکٹر خان مجھے اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ خان نے کہا سفیر یہ عمل، یہ چلہ چھوڑ دو، ہم نے ثنا کو مار دیا ہے، اب وہ مر چکی ہے۔ لیکن اس وقت میں ہوش میں تھا، مجھے پیر بابا والی بات یاد تھی، میں بھلا چلہ کیسے چھوڑ سکتا تھا، میں چلے میں مگن رہا۔ خان نے کہا اٹھ جاؤ میرے دوست، کیوں دیر کر رہے ہو، اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، آؤ میرے ساتھ، میرا ہاتھ پکڑو۔ خان نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، وہ غائب ہو گیا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ صبح ہوئی تو میں گھر لوٹ آیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ شام کو اپنے ٹائم پر اٹھا، آج سخت امتحان ہونے والا تھا اور میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے آج مغرب کی نماز قبرستان کے پاس ادا کی تھی، جبکہ پہلے میں گھر میں ادا کرتا تھا۔ چلہ میں نے اپنے ٹائم پر شروع کر دیا، وہ تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ مجھے دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی، ایک سفید سایہ میری طرف آ رہا تھا۔ قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ ثنا ہی ہے، انہوں نے بہت معصوم صورت بنائی ہوئی تھی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ سفیر بھائی مجھے معاف کر دو، میں جینا چاہتی ہوں، میرا وعدہ ہے میں آئندہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کافی دیر کھڑی رہی، پھر خاموش اور مایوس ہو کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی رہی، پھر پیر بابا میرے سامنے آئے اور انہوں نے کہا بیٹا اسے معاف کر دو، وہ تم سے معافی مانگ رہی ہے، اس کی یہ سزا بہت ہے کہ سب کے سامنے اس کا چہرہ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں پیر بابا کی بات کرنے ہی والا تھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، یہ میں نہیں ہوں، تم اپنا عمل جاری رکھو۔ پھر وہ پیر بابا بھی وہاں سے چلے گئے۔ میں اسی چکر میں تھا کہ یہ چلہ کس طرح پورا ہو۔ صبح ہونے سے پہلے قبرستان ایک شور سے جاگ اٹھا تھا، قبروں سے مردے نکلنے لگے، درخت ٹوٹنے لگے، پرندے بے چین ہو کر ہوا میں اڑ رہے تھے، کچھ درختوں کو آگ لگ گئی، جس قبر پر میں بیٹھا تھا وہ بھی مسلسل تڑپ رہی تھی اور مجھے اپنا عمل کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ ثنا بھابھی کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی میری طرف آ رہے تھے، جن میں میرا مرحوم دوست اکبر بھی تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نے ثنا کو معاف کر دیا ہے، اب تم بھی اس کو معاف کر دو۔ میں نے ان کی ایک نہ سنی تو وہ طیش میں آ گئے اور مجھ پر قبروں پر سے پتھر اٹھا اٹھا کر مارنے لگے، لیکن کوئی بھی پتھر مجھے نہ لگا، سب قریب جا کر گرتے رہے۔ کچھ دیر یہ عمل جاری رہا، پھر سب مردے میری طرف آنے لگے۔ وہ پرانی قبر بھی مجھے پریشان کر رہی تھی، جس میں سے
किसी बुढ़िया की आवाज आ रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और अमल जारी रखा कि अचानक शोर खत्म हो गया। मैंने आंखें खोली तो सना चुड़ैल की बेटी बेहोश पड़ी थी। दूर से मुझे इंस्पेक्टर खान आता हुआ दिखाई दिया। अब सुबह हो चुकी थी। इंस्पेक्टर खान ने बेहोश सना पर फायर किया और इसे हमेशा की नींद सुला दिया। मैं हिसार से बाहर निकला। हमने सना की लाश को ताबूत में बंद करके बिना जनाजे के ही दफन कर दिया, क्योंकि वो ना मुसलमान थी ना पूरी तरह इंसान थी। वो तो चुड़ैल की बच्ची थी। मुझे आज भी अकबर की याद आती है। इस वाक़े को 10 साल बीत गए हैं। आराइन कराम कैसी लगी मेरी कहानी? अपनी राय से जरूर नवाजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।